میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج نمازی بھی بہت مل جائیں گے، تہجد گزار بھی بہت مل جائیں گے، نیکیوں کی طرف الحمدللہ اہل ایمان ہیں، حقوق اللہ کی طرف مساجدیں بھری ہوئی ہیں۔ بعض گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھو، چھوٹے شہروں میں جا کے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے کراچی شہر میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ کتنا نوجوان طبقہ نماز ادا کرتا ہے، محلے میں کتنے نمازی ہیں۔ الحمدللہ ماحول اچھا ہے، نمازیں زندہ ہیں، حاجی بھی موجود ہیں، تہجد گزار بھی موجود ہیں۔ جو حقوق اللہ کی، جو اللہ کے حق کی جو عبادات ہیں، وہ کافی حد تک زندہ ہیں الحمدللہ۔ لیکن نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، لبادہ بھی نظر آئے تو بظاہر دیندار نظر آئے گا، بہت ساری نیکیاں اس کی زندگی میں ہوں گی، لیکن جہاں پر حقوق العباد کا معاملہ آ جائے، وہاں آ کے ایمان والا صفر ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ ادا کرنے کی سب کو فکر ہوتی ہے، لیکن حقوق العباد کا جب معاملہ آ جائے، وہاں آ کے ہر آدمی اپنی ذات کی پوجا کرتا ہے۔ آج جو اخلاق نظر ہی نہیں آتے، کسی کے اخلاق کیا بتائیں، اپنے کیا بتائیں، معاشرے سے نکل ہی گئے۔ نماز پہ بہت زور ہے، تسبیحات کرا لو، مسجد میں 60 سال کا بوڑھا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہے، تسبیحات میں پکڑ کے پھیر رہے، لمبی لمبی تسبیحات ہیں، پڑوسی سے پوچھنا جا کے ذرا، وہ کہے گا یہ بڈھا مرے تو میری جان چھوٹے، کہ بہت تکلیف دی ہوئی ہے اس نے، بہت تنگ کیا ہوا اس نے۔ بعض بزرگوں کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن پاس بیٹھ کے نوجوانوں کو بھی سکون ملتا ہے، کہتے بابا اخلاق کے بڑے زبردست ہیں، بہت نرم ہے۔ اور بعض بوڑھے جب جوانی میں کوئی نیک اعمال نہ ہوئے ہوں، جوانی میں اللہ سے تعلق نہ قائم ہوا ہو، بڑھاپے میں آ کے طبیعت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے، خوف آتا ہے کہ قریب گئے کہ سنا ہی نہ دیں بزرگ۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا، رائے گنج کے بزرگ تھے، ان کی بات یاد آ گئی۔ بھائی جواد وسیم محنت کرتا تھا۔ یہ جو ٹی وی کے اندر اداکار آتے ہیں نا اسٹیج شو کے، لاہور میں جو اسٹیج شو ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھائی جواد وسیم ایک تبلیغی ساتھی ہے، وہ ان کے اوپر محنت کرتا ہے۔ یہ جو اداکار ہیں اسٹیج شو کے، ان کے اوپر جا کے محنت کرنا، ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا، ہر طبقے میں محنت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ جواد وسیم صاحب محنت کر رہے۔ کہنے لگے مولانا جمشید صاحب کی 2 باتوں پر یہ سارے اداکار متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ رائے گنج میں آتے ہیں تو آنسوؤں سے روتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ بھائی جواد وسیم بتانے لگے کہ جو یہ اداکار ہوتے ہیں، یہ دن میں محنت کرتے ہیں، اپنے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے محنت کر رہے ہیں، تو کر رات کو 2-2:30 بجے فارغ ہوتے، تو میں ان سے کہتا آئے جی چلے رائے گنج چلتے ہیں، تھوڑا چکر لگاتے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں ہو کر آ جاتے ہیں، تھوڑا مل کے آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں منت سماجت کرتا، سارا دن ان کا کام دیکھتا، رات کو فارغ ہوتے ان کو لے کے میں رائے گنج پہنچ جاتا۔ کہ جب رائے گنج پہنچے نا 2-2:30 بجے، 80-84 سال کا بوڑھا، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تو اس سے اوپر گئی، 80-84 سال سے اوپر ہی تھی، آگے پیچھے ہی، کہ 80-84 سال عمر تھی۔ ایک رات 2:30 بجے میں اداکاروں کو لے کے نکلا، رائے گنج میں پہنچا تو کہا مولانا جمشید صاحب سو رہے تھے، تو کہنے لگے ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اداکاروں پر، ہمیں 2 باتوں کو دیکھ کے مولانا کی یہ اداکار آنسوں سے روتے ہوئے نکل گئے۔ کہتے جیسے رات 2:30 بجے آ کے ہم نے مولانا جمشید صاحب کو ہاتھ لگاتے نا آ کے اٹھانے کے لیے، بوڑھا آدمی ہے، رات کسی بوڑھے کی نیند خراب کر کے دیکھو، تمہیں بتائے گا وہ بوڑھا۔ کہا مولانا جمشید صاحب کو ایسے ہم ہاتھ لگاتے تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے، پہلے کہتے مرحبا 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 مرحبا، خوش آمدید، او مہمان آئے مہمان۔ کہ جب وہ بیٹھے ہوتے مولانا صاحب کے پاس تو تھوڑی دیر گزرنی، مولانا نے بات کرنی، تو بعد میں مولانا کہنے لگے بھائی وہ ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے، بھائی ہماری بیٹیاں کیسی ہیں؟
بھائی جواد وسیم کہنے لگا پتہ کس کو کہہ رہے ہیں ہماری بیٹیاں؟ کہہ رہے ہیں جو کپڑے اتار کے سٹیج پہ ننگے ناچ کرتی ہیں، جو کپڑے اتار کر جسم کی نمائش کرتی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں مولانا کہ بھائی ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ کہ کتنے اداکاروں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کہتے تھے جن لوگوں کے اوپر دیندار لوگ تھوکنا گوارا نہیں کرتے، ان کو اتنا بڑا عالم دین کہہ رہا ہے میری بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ اخلاق ہو، نرمی ہو طبیعت کے اندر، آج کے بوڑھے کو چھیڑ کے دیکھ لو،